بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ہمارا آج کا سبق ہے عقیدہ آخرت۔ عقیدہ آخرت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک اہم عقیدہ ہے۔ جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ 3 عقیدے ایسے ہیں جو تمام ادیان اور شریعتوں میں مشترک رہے ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ ان میں سے تیسرا عقیدہ عقیدہ آخرت۔ اس کے معنی و مفہوم اگر دیکھیں تو آخرت کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہے بعد میں آنے والی چیز، قریب کی چیز، آخری چیز۔ اس کے مقابلے میں لفظ دنیا ہے جس کا معنی ہے قریب کی چیز۔ 4 جہان ہیں: عالم ارواح جس میں روحیں رہتی ہیں، عالم دنیا قریب کا جہان جس میں ہم اس وقت ہیں، عالم برزخ یعنی مرنے کے بعد آخرت سے پہلے کا جہان، برزخ کا معنی پردہ، اور قبر کے جہان کو برزخ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک پردہ ہے، ایک آڑ ہے، اور پھر سب سے آخری جہان جو ہے وہ عالم آخرت۔ عقیدہ آخرت کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے، یعنی اس کی تعریف یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہو جاتا بلکہ اس کی روح باقی رہتی ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ تعالیٰ اس کی روح کو جسم میں منتقل کر کے اسے دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر انسان کو اس کے نیک اور برے اعمال کا حقیقی اور پورا بدلہ دیا جائے گا۔ نیک لوگوں کو ایک ایسی جگہ عنایت کی جائے گی جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرپور ہوگی، اس جگہ کا نام جنت ہے، اور برے لوگ ایک انتہائی تکلیف دہ اور اذیت ناک جگہ میں رہیں گے جس کا نام جہنم ہے۔ قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ سب لوگ اللہ کے حضور پیش ہوں گے، حساب کتاب ہوگا، نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور برے لوگ جہنم میں جائیں گے، جیسا کہ سورۃ الانفطار آیت نمبر 13 اور 14 میں اللہ فرماتے ہیں: ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم۔ بے شک نیک لوگ جنت میں رہیں گے اور گناہگار دوزخ میں ہوں گے۔ جنت کے لیے آپ کی کتاب میں بہشت کا لفظ استعمال کیا گیا۔ بہشت کا مطلب 8 والی، ہشت فارسی کی گنتی کا لفظ ہے، اس کا مطلب 8۔ بہشت 8 یعنی 8 دروازوں والی۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ جنت اللہ کی نعمتوں کی جگہ اس کے 8 دروازے، جہنم اللہ کے عذاب کی جگہ اس کے 7 دروازے۔ گویا کہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ کی رحمت وہ اللہ کے غضب اور غصے سے زیادہ ہے۔ آخرت کے سلسلے میں قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے: نمبر 1، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی انسان کی دنیاوی زندگی اس کی آخرت کی زندگی کی تیاری کے لیے ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی، آخرت کی زندگی دائمی یعنی ہمیشہ کے لیے ہے۔ انسان کے تمام اعمال کے پورے نتائج اس عارضی زندگی میں مرتب نہیں ہوتے، بلکہ اس عارضی زندگی میں جن اعمال کا بیج بویا جاتا ہے ان کے حقیقی نتائج آخرت کی زندگی میں ظاہر ہوں گے۔ دوسری بات، جس طرح دنیا کی ہر چیز علیحدہ اپنی ایک عمر رکھتی ہے اور اس عمر کے ختم ہوتے ہی وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح دنیا کے جو پورا نظام ہے اس کی بھی ایک عمر ہے جس کے مکمل ہوتے ہی یہ نظام بھی ختم ہو جائے گا اور ایک دوسرا نظام اس کی جگہ لے لے گا۔ تیسری بات، جب دنیا کا یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا اور ایک دوسرا نظام قائم ہوگا تو انسان کو پھر جسمانی زندگی ملے گی۔ اس روز ایک زبردست عدالت لگے گی، یعنی اس عدالت کے جج اللہ تبارک و تعالی ہوں گے، جس میں تمام انسان جو ہیں ان کے تمام اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ نیک اعمال کی جزا یعنی اچھا بدلہ ملے گا اور برے اعمال کی سزا یعنی برا بدلہ ملے گا۔ جو آخرت کے منکرین تھے ان کے شبہات کیا تھے؟ وہ آخرت کا انکار کیوں کرتے تھے؟ کیا شبہ ظاہر کرتے تھے؟ تو قرآن کریم نے ان کی شبہات کو بھی ذکر کیا ہے اور ان کے جوابات بھی دیے ہیں۔ عقیدہ آخرت کو بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انکار کرنے والے ہیں ان کے شبہات کا بڑا عمدہ اور بہترین انداز میں جواب دیا ہے۔ مشرکین مکہ عقیدہ آخرت کے منکر تھے، اس سلسلے میں ان کے شبہات یہ تھے۔ شبہ نمبر 1، وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ
سورۃ السجدہ آیت نمبر 10 میں اس شبے کو ذکر کیا گیا کہ کہتے ہیں جب ہم زمین میں نیست و نابود ہوں گے، یعنی نیست نہیں ہیں، نابود نہیں تھے، نیست و نابود ہو جائیں گے، کیا مطلب ایسے ہو جائیں گے جیسے نہ ہیں نہ تھے، تو کیا پھر ہم نئے جنم میں آئیں گے، دوبارہ پیدا ہوں گے؟ یہ ان کا شبہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ تم پہلے موجود نہ تھے، اللہ نے تمہیں موجود کیا، جو قادر مطلق تمہیں پہلے موجود کرنے پر قادر ہے وہ تمہارے مر جانے کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی بخشنے پر بھی قادر ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ سورۃ الروم آیت نمبر 27۔ فرمایا وہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ تو یہ پہلا شبہ تھا، اس کا قرآن کریم نے یہ جواب دیا۔ دوسرا شبہ ان کا یہ تھا کہ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اس شبے کو اللہ نے سورہ یاسین آیت نمبر 78 میں ذکر فرمایا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ ہڈیاں جو ہماری بوسیدہ ہو جاتی ہیں ان کو دوبارہ زندہ کون کرے گا؟ ایک کافر غالباً نضر بن حارث، اس کے ہاتھ کوئی ہڈی لگی، بوسیدہ پرانی ہڈی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کے کہنے لگا اے محمد میرے ہاتھ کی طرف دیکھو۔ آپ نے دیکھا اس کے ہاتھ میں ہڈی تھی، اس نے انگلیوں کے اندر مروڑا اس ہڈی کو، مسلا، تو وہ ہڈی جو تھی پاؤڈر بن کے زمین پہ اڑ گئی۔ تو اس نے یہ کہا مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، ان ہڈیوں کو اس طرح بوسیدہ ہو جانے کے بعد کون زندہ کرے گا؟ یہ ان کا شبہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا قل، آپ فرما دیجئے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، ان کو وہی اللہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا، جس نے پہلے کچھ نہ ہونے سے ان کو پیدا کر لیا، اب تو ان کا پاؤڈر موجود، دوبارہ ان کو پیدا کرنا یا زندہ کرنا اس کے لیے کون سا مشکل؟ یہ ان کا دوسرا شبہ تھا اور قرآن کریم نے اس کا یہ جواب دیا۔ یہ شبہ ذکر کیا گیا ہے سورہ یاسین آیت نمبر 78 میں، اور اس کا جواب ذکر کیا گیا سورہ یاسین کی اگلی آیت نمبر 79 میں۔ تیسرا شبہ ان کا یہ تھا ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، ہمارے لیے زندگی نہیں مگر یہی دنیا کی اور ہم کو پھر نہیں زندہ ہونا۔ یہ شبہ سورۃ الانعام آیت نمبر 29 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ تو اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا کہ یوں نہ کہو کہ ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، کنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندگی دی، یعنی تمہاری روح تھی، جسم نہیں تھا، اللہ نے جسم پیدا کر کے روح کو اس میں ڈالا تو تمہیں جیتا جاگتا انسان بنا دیا۔ ثم یمیتکم، پھر دوبارہ تمہیں مارے گا، یعنی تمہاری روح تمہارے جسم سے نکال لے گا۔ ثم یحییکم، پھر وہی روح دوبارہ جسم میں ڈال کے دوبارہ زندہ کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ جب تمہارا جسم نہیں تھا اللہ نے اس کو بنا کے اس میں روح ڈال کے تمہیں زندہ کر دیا، تو اب تو جسم اور روح دونوں موجود ہیں، اب اس روح کا کنیکشن جسم کے ساتھ دوبارہ کر کے دوبارہ زندہ کرنا تمہیں کون سا مشکل ہے؟ یہ جواب سورۃ البقرہ آیت نمبر 28 میں ذکر فرمایا گیا۔ انسان کی جو صحیح سوچ ہے وہ اس انسان سے عقیدہ آخرت پر ایمان لانے کا تقاضا کرتی ہے۔ کیسے؟ کہ ہر شخص اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ نیک عمل کا اچھا صلہ اور برے عمل کا برا بدلہ ہوتا ہے، لیکن کیا انسان کے تمام اعمال کے نتائج اس دنیاوی زندگی میں سامنے آ جاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات ایک ایسا شخص جس نے پوری زندگی گناہوں میں گزاری ہو وہ اس جہان میں سزا سے بچا رہتا ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بے حد نیک لوگ جو عمر بھر نیکیاں کرتے رہے انہیں یہاں نیکی کا پورا بدلہ نہیں ملتا، بلکہ بعض کو تو بے حد اذیتیں دے کر شہید کر دیا گیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا مجرموں کو ان کے جرائم کی سزا کبھی نہیں ملے گی؟ کیا نیکوکار اچھے اجر سے محروم رہیں گے؟ کیا خدا کا نظام عدل ان کے بارے میں ہمیشہ کے لیے خاموش رہے گا؟ کیا اشرف المخلوقات انسان کو بیکار پیدا کیا گیا اور اس کے اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں؟ جیسا کہ فرمایا سورہ مومنون آیت نمبر 115 میں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کر دیا اور تم ہمارے پاس لوٹائے نہیں جاؤ گے، تمہارا حساب کتاب نہیں ہوگا؟ تو جب عقل اس پہلو پہ سوچتی ہے تو مجبور ہو جاتی ہے اس بات کو ماننے پر کہ آخرت کی زندگی برحق ہے، جس میں سب لوگوں کو ان کے اعمال کی پوری جزا اور ان کے گناہوں کی پوری سزا ملے گی۔ نیک لوگوں کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ ملے گا اور مجرموں کو سخت سزا ملے گی۔ ہاں، مجرموں میں سے جن کو اللہ چاہے معاف فرما دے۔ یہ اللہ کا معاف فرمانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون نہیں، قانون یہی ہے کہ نیکی پہ اجر اور برائی پہ سزا۔ معاف فرمانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، جس پہ چاہے متوجہ ہو جائے۔ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے
ہمیں نیکی کے اعمال کی کوشش بہرحال کرتے رہنا چاہیے۔ تو اسلام میں اس عقیدہ جو آخرت کا، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ کیسے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آخرت پر ایمان رکھنا اسلام کی نہایت اہم تعلیم ہے۔ قرآن مجید میں اس کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن ہدایت سے کما حقہ فائدہ اٹھانے والے متقین کی جو صفات بیان فرماتے ہیں، ان میں ایک صفت سورۃ البقرہ آیت نمبر 4 میں یہ بیان ہوئی، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن ہدایت سے فائدہ اٹھانے کے لیے آخرت پر یقین رکھنا بھی ایک اہم شرط ہے۔ اگر آخرت پر ایمان نہ ہو تو انسان خود غرضی اور نفس پرستی میں ڈوب کر تہذیب و شرافت اور عدل و انصاف کے تقاضوں کو بالکل بھول جائے اور انسانی معاشرے میں جنگل کا قانون رائج ہو جائے۔ تو یہ عقیدہ آخرت یہ جو بتاتا ہے کہ بھائی جو کچھ کر رہے ہو یہ ختم نہیں ہو جانا، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ عقیدہ آخرت انسانی معاشرے کو انسانیت افروز بنانے کا اہم ذریعہ ہے، کیونکہ اس سے انسان کے نیکی دل میں نیکی پر جزا اور بدی پر سزا کا احساس ابھرتا ہے، جو اس کے اعمال میں نیکی کا عنصر پیدا کرتا ہے۔ اس طرح جو آدمی آخرت کی زندگی پر ایمان رکھتا ہے، اس کی نظر اپنے اعمال کے صرف ان دنیا کے نتائج پر نہیں ہوتی، بلکہ وہ ان نتائج پر بھی نظر رکھتا ہے جو آخرت کی زندگی میں ظاہر ہوں گے۔ اسے جس طرح زہر کے بارے میں ہلاک کرنے اور آگ کے بارے میں جلانے کا یقین ہوتا ہے، اسی طرح گناہوں کے تباہ کن اور ہلاکت خیز ہونے کا بھی اس کے دل میں یقین ہوتا ہے آخرت کی وجہ سے۔ جس طرح وہ غذا اور پانی کو اپنے لیے مفید سمجھتا ہے، اسی طرح نیک اعمال کو بھی اپنے لیے نجات اور کامیابی کا ذریعہ سمجھتا ہے عقیدہ آخرت کی وجہ سے۔ عقیدہ آخرت کی انسانی زندگی پر بڑے اہم اثرات پڑتے ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہے۔ عقیدہ آخرت کا پہلا فائدہ یا انسانی زندگی پر پہلا اثر، نیکی سے رغبت، بدی سے نفرت۔ کیسے؟ کہ جو شخص آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کے تمام اعمال، خواہ وہ ظاہر ہوں یا چھپے ہوئے، وہ سارے کے سارے اس کے نامہ اعمال میں لکھے جا رہے ہیں، محفوظ کیے جا رہے ہیں۔ آخرت میں یہی نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور وہ اس دن کی عدالت کا اصلی جج اللہ فیصلہ فرمائے گا۔ ان اعمال کا وزن کیا جائے گا، ایک پلڑے میں نیک اعمال اور دوسرے میں برے اعمال ہوں گے۔ اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا تو کامیابی حاصل ہوگی اور جنت میں ٹھکانہ نصیب ہوگا، اور اگر برائیوں کا پلڑا بھاری ہوا تو ناکامی ہوگی اور جہنم کا دردناک عذاب چکھنا ہوگا۔ آخرت پر ایمان رکھنے والا شخص برائیوں سے نفرت کرنے لگتا ہے، کیونکہ اسے علم ہوتا ہے کہ ان کے نتیجے میں وہ عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اسے نیکیوں سے محبت ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اسے نیکی کا اجر ضرور ملے گا۔ یہ پہلا فائدہ ہے، نیکی سے رغبت، بدی سے نفرت۔ دوسرا فائدہ، بہادری اور سرفروشی۔ کیسے؟ کہ اگر آدمی کے دل میں آخرت کا یقین نہ ہو اور اس کو پتہ ہو کہ بس دنیا ہی دنیا ہے، تو اگر یہاں پہ جب مر گئے تو بس بالکل ختم ہو گئے، مٹ گئے، تو یہ ہمیشہ کے لیے مٹ جانے کا ڈر انسان کو بزدل بنا دیتا ہے۔ مگر جب دل میں یہ یقین موجود ہو کہ اس دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، پائیدار اور دائمی ہمیشہ کی زندگی آخرت کی ہے، تو انسان نڈر ہو جاتا ہے، ڈرتا نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان قربان کرنے سے بھی نہیں چوکتا۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ کی راہ میں، نیکی کی راہ میں، حق کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کر دینے سے وہ ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہو جائے گا، بلکہ ایک نئی زندگی ملے گی، آخرت کی کامیاب اور پرمسرت زندگی۔ اس سے پہلے عالم برزخ میں شہداء والی زندگی۔ چنانچہ یہ عقیدہ مومن کے دل میں جذبہ سرفروشی پیدا کر کے معاشرے میں امن اور نیکی کے پھیلنے کی راہیں ہموار کرتا ہے۔ نیکی کے علم بردار وہ پھر ڈرتے نہیں ہیں اس عقیدے کی وجہ سے۔ تیسرا فائدہ، عقیدہ آخرت کا تیسرا فائدہ، صبر و تحمل۔ وہ کیسے؟ کہ عقیدہ آخرت سے انسان کے دل میں صبر و تحمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ حق کی خاطر جو بھی تکلیف برداشت کی جائے گی اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر ملے گا۔ لہٰذا آخرت پر نظر رکھتے ہوئے آخرت کے اجر کی امید میں وہ ہر مصیبت کا صبر و تحمل سے مقابلہ کرتا ہے اور گھبراتا نہیں ہے۔ یہ تیسرا فائدہ ہے۔ چوتھا فائدہ عقیدہ آخرت کا یا عقیدہ آخرت کا انسانی زندگی پر پڑنے والا چوتھا اثر، مال خرچ کرنے کا جذبہ۔ عقیدہ آخرت انسان کے دل میں یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ حقیقی اور اصلی زندگی صرف آخرت کی زندگی ہے، لہٰذا اسی دولت سے لگاؤ رکھنا چاہیے جو اس زندگی کو کامیاب بنائے۔ کون سی وہ دولت؟ کون سی ہے؟ اعمال کی دولت، عبادات کی دولت،
بدنی عبادات کی دولت نماز روزہ وغیرہ، مالی عبادات کی دولت زکوٰۃ حج وغیرہ۔ چنانچہ مومن جتنا بھی دولت مند ہو جاتا ہے اسی قدر سخاوت اور فیاضی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اس کی آخرت کی زندگی سنور جائے گی، تو آخرت کی اجر کی امید میں وہ نیکی کے کاموں میں دل کھول کر مال خرچ کرتا ہے۔ پانچواں فائدہ یا عقیدہ آخرت کا انسانی زندگی پر پانچواں اثر، احساس ذمہ داری۔ آخرت پر ایمان رکھنے سے انسان میں احساس ذمہ داری پیدا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اپنے فرائض میں کوتاہی کرنا جرم ہے جس پر آخرت میں سزا ملے گی، لہذا پوری ذمہ داری سے اپنے فرائض ادا کرنے چاہیے۔ آہستہ آہستہ یہ احساس اس قدر پختہ ہو جاتا ہے کہ انسان اپنا ہر فرض پوری دیانتداری سے سر انجام دینے لگتا ہے، خواہ اس فرض کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہو یا اللہ تعالیٰ کے حقوق سے۔ والدین کے حقوق پورے کرتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق پورے کرتا ہے، بہن بھائیوں کے حقوق پورے کرتا ہے، اولاد کے حقوق پورے کرتا ہے، اللہ کے حقوق میں اسی طرح نماز ادا کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج اگر فرض ہو تو وہ کرتا ہے۔ یہ احساس ذمہ داری یہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ عقیدہ آخرت کی وجہ سے۔ اور یہی احساس ذمہ داری مسلمان کا ترہ امتیاز ہے۔ ایک کافر تو بس جانوروں کی طرح زندگی گزار رہا ہے، مسلمان آخرت کی فکر کی وجہ سے ایک ذمہ دار زندگی گزارتا ہے، اور اس کا یہ احساس ذمہ داری یہ دین ہے عقیدہ آخرت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخرت پر پختہ یقین نصیب فرمائے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔